السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ گزشتہ شب بھارت کی جانب سے بزدل حملہ کیا گیا اور پاکستان کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کی اس بزدل کارروائی کے نتیجے میں 26 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، 46 پاکستانی زخمی ہوئے ہیں۔ آج شہید ہونے والے پاکستانیوں کی نماز جنازہ بہاولپور، مرید کے کوٹلی، مظفر آباد میں ادا کی گئی ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جوابی کارروائی کی گئی ہے اور بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بزدل دشمن جب پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی کی تو اپنی چوکیوں پر سفید جھنڈا لہرا دیا، یعنی اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ حساب ابھی چکایا نہیں گیا ہے، حساب ابھی چکانا باقی ہے۔ اور آج قومی سلامتی کمیٹی میں بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ اب ہم نے طے کرنا ہے کہ ہدف کیا ہوگا اور طریقہ کار کیا ہوگا اور وقت کیا ہوگا، یعنی یہ پاکستان اب طے کرے گا اور اس کا مزید بھی جواب دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ قومی سلامتی کمیٹی میں آج اہم فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ حکومت نے بھارت کو جواب دینے کے لیے اختیارات جو ہیں وہ پاک فوج کے سپرد کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم نقطہ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان نے دشمن کے مکروہ حملے کا جواب دے کر تاریک رات کو چاندنی میں بدل دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی قوم یکجا نظر آئی ہے، پاکستانی قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھارت کی اس حرکت کو شرمناک قرار دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان، روس اب اس معاملے میں کود پڑے ہیں۔ سفارتی پہلو کیا ہے؟ بھارت نے جو کیا ہے، جو رات ان کو جواب دیا گیا ہے، کیا ان کی تسلی تشفی ہو گئی ہے یا مزید تشفی کروانی ضروری ہے؟ ان تمام پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب بھی پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ سامنے آیا اور اس میں یہ جو کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ جواب کب دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کس کو ہدف رکھنا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے، یعنی پاکستان کی طرف سے ابھی پارٹی از ناٹ اوور۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے وہ قومی اور عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ اور واقعتاً بھارت نے دیکھیں، ایک تو اس نے ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا، ہماری قومی خود مختاری کو پامال کرنے کی کوشش کی، بین الاقوامی سرحدیں عبور کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، 26 لوگ شہید ہوئے ہیں، 40 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اور یہ بہت بڑا حالت جنگ میں بھی شہریوں کو، یعنی دوران جنگ بھی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن یہ بنایا گیا ہے۔ تو جواب دینا تو اب اس قوم پر، پاکستان کی افواج پر، پاکستان کی حکومت پر فرض ہو گیا ہے۔ اور ویسے تو قرآن مجید میں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے تورات کے حوالے سے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور باقی یہ بھی بات درست ہے کہ فیصلہ یہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ ظاہر بات ہے پاک فوج اور باقی جو ادارے ہیں وہ طے کریں گے۔ تو جواب تو ابھی دینا ہے ہم نے۔ یہ جو رات ہم نے 5 طیارے ان کے گرائے ہیں اور اب تک 7 ڈرون گرا چکے ہیں، یہ دراصل جواب نہیں ہے، یہ بھارت کو یہ باور کرانا ہے کہ جب آپ حملہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم جاگ رہے تھے، اس وقت بھی ہم آپ کو جواب دے رہے تھے اور اب بھی اپنی سہولت کے مطابق، اپنی حکمت عملی کے تحت اس کا جواب دیں گے اور قوم یہی چاہتی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ عالمی برادری کو سوچنا چاہیے، عالمی اداروں کو سوچنا چاہیے، بھارت کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میں اعزاز چودھری صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے یہ طے کیا کہ ہم ہدف کا تعین بھی خود کریں گے، وقت کا تعین بھی کریں گے، طریقہ کار کا تعین بھی کریں گے، اور یہ کہ جواب تو دینا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی نے اختیارات پاک فوج کی قیادت کو دے دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو نیشنل اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا یا اس اعلان کو انڈورس نہیں کیا، تو اس میں کیا سفارتی حکمت عملی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سرپرائز
मूव है कि भारत को मज़ीद चौकन्ना रखने की बजाय उसको अंधेरे में रखा जाए? मैं पहले तो ये कहूँगा कि जो आपने इब्तिदाइये में कहा, मैं उससे 70% इत्तेफाक करता हूँ कि ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अभी नहीं है जी। ये तो हमने सिर्फ अपना दिफा किया है जी। मैं हिंदुस्तान के अखबार देख रहा था, मैंने दी हिंदू देखा, दी हिंदुस्तान टाइम्स देखा जी। दोनों में वो ये दावा कर रहे हैं कि ये उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है पहलगाम का। तो सवाल उठता है कि क्या पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया था? जी। उसका तो आपने कोई सबूत नहीं दिया। बिल्कुल। सवाल ये भी उठता है कि क्या सारी बैनुल अक़वामी बरादरी ने ये मान लिया कि जनाब ये पाकिस्तान ने करवाया था? जी। उसका जवाब भी नफी में है। तो फिर ये आपकी तरफ से पहलगाम का रिस्पॉन्स कैसे होगा? ये तो आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। ठीक। इसलिए पाकिस्तान अपना ये हक महफूज रखता है कि पाकिस्तान आपको जवाब दे, क्योंकि आपने बाकायदा रात के अंधेरे में पाकिस्तान के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, उनमें इबादत गाहें भी थी और मासूम शहरी जो हैं वो शहीद किया आपने। तो इस वजह से पाकिस्तान तो यकीनन ये हक महफूज रखता है। मैंने ये गैप नहीं देखा जो आप कह रहे हैं कि कमेटी के एलामिये में था, वज़ीर शायद हट गया होगा उनके ज़हन से। जो कमेटी ने कहा है वो बड़ा क्लियर है, उसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस खुद उस वक्त का तयन करेंगी, उस जगह का तयन करेंगी, बल्कि उस तरीकाकार का भी तयन करेंगी जिसके जरिए हम उनको जवाब देंगे। अब ये जवाब जरूरी नहीं है कि फौरन आज ही कर दें, यानी वो तो खुद वो फैसला करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान इस दफा कम अज कम, पहले माजी में तो ये किसी ना किसी तरीके से सफारती जंग, मीडिया की जंग जीत जाते थे, मिलिट्री जंग तो नहीं जीते, क्योंकि पुलवामा में भी आपने देखा कि के साथ मुश्किलात पेश आई और इस दफा भी आई। लेकिन इस दफा सफारती जंग और मीडिया की जंग, मीडिया मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे मीडिया ने उनको हिंदुस्तान के इश्तियाल अंगेजी के सामने इकट्ठे हो गए सबके सब, वो काबिल तहसीन है। इसी तरह सफारती जंग में भी मैंने देखा है कि हर तरफ पाकिस्तान ने बेहतरी की है। उनके वजीर खारजा पे तो सख्त तनकीद हो रही थी कि उन्होंने फोन उठा के फोन करने बंद कर दिए। हमारी तरफ से बहुत फोन गए हैं, हमारे मुस्तकिल मंदूब ने खूब मुकदमा वहाँ पे लड़ा हुआ है। मैं पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वहाँ पे सारे P5 को पूरे हकाइक बताए जा रहे हैं लम्हा ब लम्हा। तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, उससे हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं पहुंच सका उन तक। तो इसलिए ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, कल तक तो हम भी इस बात का यकीन करते थे, आज भी करते हैं कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसने भारतीय सफारतकारी को आउट क्लास किया है। लेकिन सफारती तौर पे आइसोलेशन के बावजूद रात वाली मुहिम जुई, क्या ये वो अपना कोई इमोशनल बैलेंस कर रहा है, कोई बौखलाहट ख़त्म कर रहा है, या वो प्रोलॉन्ग करना चाहता है खित्ते के अंदर बेअमनी को? मेरा ख्याल में ये जो इतना देर से उन्होंने एक यानी इश्तियाल अंगेजी और एक माहौल बना दिया था, गरमा दिया था और अपने लोगों को चार्ज अप कर दिया था, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 6 साल से चार्ज अप किया हुआ है, तो उसकी वजह से अब ये खुद कैदी बन गए अपने ही रेटरिक के। अब अगर ये ना करें कुछ भी तो इनकी कौम ने इनको गरीबान से पकड़ना है। वैसे वो अभी भी पकड़ेंगे, क्योंकि शुरू हो गया कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर आपकी हुई, सिक्योरिटी वहां मौजूद नहीं थी, 7 लाख फौज आपने लगा रखी है। आप ये दावा कर रहे थे कि कश्मीर का मसला खत्म हो गया, हमने तो वो कर दिखाया जो हिंदुस्तान का कोई लीडर नहीं कर सका था। तो अब तो पता चला है कि वो तो मसला तो वहीं का वहीं है। तो चनाचे ये जो खिफत है मिटाने के लिए, और ये बात कि जी पाकिस्तान को सबक सिखाने के का जो आपने एकदम से बड़े बड़े दावे किए थे, अब आपके लोग ये कहते हैं भाई करके दिखाओ कुछ, तो चुनाचे उन्होंने ये हरकत की है। इसके बाद और भी ज्यादा इनकी राहें मसदूद हो गई हैं, क्योंकि ये कोई इन्होंने दलेरी का काम नहीं किया, ये तो और भी जैसे कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में आप इस तरह की अगर हमले करते हैं और बाद में दावा करते हैं कि हमने जी टेररिज्म खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया भाई? आप तो और भी ज्यादा शह दे रहे हैं। पाकिस्तान के ने तो हुकूमत ने बड़ा जोर लगा के सारा LOC रोका था, क्योंकि कश्मीरियों के लिए जज्बात हैं यहाँ पे, फिर भी रोका हुआ था।
اب آپ جب ان کو اس طرح کے کام کریں گے تو کیسے پاکستان حکومت روکے گی؟ آپ نے مشکل کام کر دیا تو کل کو کشمیر کے اندر مزید اس قسم کی اگر ریزسٹنس بڑھتی ہے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو یہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ علاقے کی جو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو بھی بہت زیادہ دکھ پہنچائی ہے. اعزاز صاحب، یہ جو 5 طیارے ہم نے مار گرائے ان کے، اس کے بعد 7 ڈرون مار گرائے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، چوکیوں پر حملے ہوئے ہیں، سفید جھنڈے وہ لہرا رہے ہیں، تو کیا واقعی اب بھارت اس سے سبق حاصل کرے گا؟ بھارت اب امن کی طرف آئے گا، مذاکرات کی طرف آئے گا، یا وہ اس کا کوا اسی طرح سفید کا سفید ہی رہے گا؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اسی طرح رہے گا. ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. یہ جو جس قسم کا یہ فلسفہ رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، اس میں امن کی کوئی مجھے جگہ نظر نہیں ہے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایسی باتیں بھی کہی ہیں کہ جی ہم پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس پہ قبضہ کر لیں گے، بلکہ پاکستان کو تو رہنے کا حق نہیں ہے. اور ایک تو کانگریس کے ایم پی تھے، یعنی کانگریس کے ایم پی. اب آپ یہ سوچیں نا ذرا، وہ سٹنگ ایم پی اخبار میں آرٹیکل لکھ دیتے ہیں ہندوستان ٹائمز میں کہ جی وقت آ گیا پاکستان کو ہی ختم کر دیا اور ہندوستان کی سرحد جو ہے وہ لے جائے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے تک. یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ جب اس قسم کی سوچ رکھتے ہوں، اور یہ آج سے نہیں ہے، سن 47 سے ایسی سوچ ہے، تو اس لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ختم ہوا ہے. یہ پاکستان کو ان کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، اور سب سے پہلا جو کام کرنا ہوگا، ایک تو ہم کریں گے نا، ان کا جواب دیں گے جو ہمارا حق ہے. میں یہ حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ اب کیونکہ قوم بڑی متحد ہوئی ہے، اس اتحاد کو استعمال کر کے آپ پاکستان کو مضبوط کیجیے، پاکستان کی اقتصاد کو مضبوط کیجیے، پاکستان میں میرٹ کا نظام لائیں، پاکستان کے اندر کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز کیجیے تاکہ ہمارے ہاں بھی وہ مضبوطی آئے جس کی وجہ سے آج ہندوستان کے ساتھ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں، کوئی چھوٹی منڈی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ قوم کی صفوں میں اتحاد آیا ہے، اس کو آگے لے کر چلیں. اچھا اعزاز صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو اصل اختلاف ہے، فساد کی جڑ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور یہ ہر 2 سال بعد، 10 سال بعد، 8 سال بعد جو جنگ کی کیفیت آتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، بنیاد تو وہی ہے. کیا یہ موقع نہیں ہے جس وقت ہم سفارتی جنگ بھی جی چکے ہیں، میڈیا کے محاذ پر بھی ہماری بات سنی جا رہی ہے، ہماری بات سمجھی جا رہی ہے، کہ ہم عالمی برادری کو، عالمی اداروں کو باور کرائیں کہ حضور مسئلہ کشمیر حل کرائیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، تاکہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اور بھارت کسی بہانے دوبارہ جنگ کے شعلے نہ بھڑکائے. تو کیا یہ مناسب وقت ہے؟ بالکل ہے. ایک تو خیر خود بخود ہو گیا، اب کوئی کنورسیشن مکمل نہیں ہوتی کشمیر کا ذکر لائے بغیر، کیونکہ کشمیر کے اندر پچھلے 6 سال سے انہوں نے ان کی نہ صرف کشمیری شناخت، صرف اسٹیٹ ہوڈ ختم نہیں کی، شناخت ختم کرنے کی کوشش کر، ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں. اروندھتی رائے کا آپ پڑھیں پورا تفصیل سے کہ کیسے وہ پوری جگہ بنا رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر، یعنی اب جو کشمیر پہ رہتا ہے بندہ وہ بھی اپنا نیا ڈومیسائل بنوائے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یہاں کا رہتا ہوں. تو اس وجہ سے اس کا ایک بہت بڑا غصہ آیا ہے. ہندوستان نواز کشمیری بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہم نے کیا کر دیا ظلم کہ ہم ان کے ساتھ جڑ گئے تھے. تو وہ جو ایک جوش و جذبہ ہے وہاں پہ ان کو ہندوستان وہ بڑھ گیا ہے. تو اب پوری دنیا کے سامنے یہ کانٹیکسٹ نئے سرے سے آ گیا ہے، دنیا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ حل کیے بغیر آگے چلے گا نہیں. اس وجہ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کو اور بھی زیادہ پہنچانا چاہیے، پہنچایا جا بھی رہا ہے یہ چیز. اور ہندوستان اب جو حرکتیں کر چکا ہے اپنے لیے خود گڑھا انہوں نے کھودا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا حل مسئلہ جو ہے بزور طاقت، بزور بندوق حل کر لیا. اس طرح حل ہوتا نہیں ہے. اس وقت مشکل میں آن پڑے ہیں اور انہوں نے کشمیریوں کی بھی زندگی جیرن کی ہے کہ ان کو جواب دینے پڑیں گے ان تمام چیزوں کے. لیکن صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بنیادی مسئلہ رہا ہے. یہ ہر چند سال کے بعد ایک نیا ایشو آ جاتا ہے، ایک شوشہ چھیڑ کر یہ دوبارہ اٹھا دیتے ہیں. اور پاکستان کی ڈیٹرنس جو تھی، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جو ڈیٹرنس ہے اس کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے، بہت ہی غیر سنجیدہ
حرکت ہے. جی یہ ایسکیلیٹ ہو سکتا ہے اور ابھی سب کہہ رہے ہیں, جتنے آپ ٹویٹ دیکھیں سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسکیلیشن کا بڑا ریئل رسک ہے. یہ بہت انہوں نے حرکت غلط کی ہے. جی عباس صاحب. جی ٹھیک. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمیں جوائن کریں گے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, سینیٹر بھی ہیں, اور ان سے ان کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ جانیں گے ہمارے ساتھ بھی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے. عبدالقیوم صاحب, پانچ طیارے ہم نے گرا دیے ہیں, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ان کا تباہ کر دیا ہے, اور لاتعداد ان کی چوکیاں ہیں جن کو تباہ کیا, اور اس کے بعد جو بچی ہیں ان پہ سفید جھنڈا لہرا دیا ہے انہوں نے. ایک تو ذرا یہ ٹیکنیکلی بتائیں کہ سفید جھنڈا لہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور کل رات جو بھارت نے بزدلانہ کوشش کی, کیا رات ہی ہم نے حساب چکتا کر دیا ہے یا ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے, جس طرح آج قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں طے ہوا ہے؟ جی بہت مہربانی, مجھے آپ نے لائن پہ لیا. دیکھیں یہ جو انڈیا پاکستان میں ہو رہا ہے نا, وہ صرف فیس ویلیو پہ ہم نہیں لے سکتے. اس کا ایک گلوبل کانٹیکسٹ بھی ہے, ایک ریجنل کانٹیکسٹ بھی ہے. گلوبلی 4-5 چیزیں بڑی موٹی فیو سیکنڈز میں. ایک تو یونیپولر ورلڈ از ان ٹرانزیشن. ہمیں ہماری ہول سم رسپانس ہوگی اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ یونیپولر ورلڈ از ان ٹرانزیشن. چائنا از این ایمرجنگ اکنامک سپر پاور, اور یو ایس از ریزسٹنگ ٹوتھ اینڈ نیل کہ وہ اپنے یونیپولر ورلڈ کو اسٹیٹس کو ایروڈ نہ ہونے دے. اور انہوں نے 2 پراکسیز تیار کی ہوئی ہیں, ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے, اور ان کے تھرو کام بھی کر رہے ہیں اور خود بھی کچھ ریجیم چینج. اسرائیل کے ذمہ ہے گریٹر مڈل ایسٹ, اور انڈیا کے ذمہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ کیپ این آئی آن پاکستان. اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایریٹنٹ ہے بیکاز اٹس اے نیوکلیئر پاکستان, اور یہ سی پیک کے اندر ہے. تو یہ تو ہے براڈر تھنگ. اور جہاں تک تعلق ریجن کا ہے, اس میں انڈیا از اے بگ کنٹری انڈاؤٹیڈلی. اس کی اپنی ایک بڑی ٹریڈیشنز بھی ہیں, بڑا اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے, مسلمانوں میں بھی, ہندوؤں میں بھی, ہر طبقہ فکر میں. لیکن ان کی پور لیڈرشپ ہے, اور لیڈرشپ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار شروع کرائی تو ہٹلر آ گیا. تو وہ جب فاشزم کی طرف آ جائے, اور ہندتوا کی وہ پالیسی اور آر ایس ایس کا وہ مائنڈ سیٹ, اور ایک بندہ جس کا ویزا جو ہے ریفیوز ہو گیا تھا امریکہ کا ٹیررزم کی بنیاد کے اوپر, وہ ابھی سیکولر انڈیا کا, سیکولر نہیں ہے تو ریڈیکل انڈیا کا ایکچولی ابھی وہ چیف ایگزیکٹو ہے. سو دیر فور ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ اینڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ جو انڈیا کا جو تیسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ڈپلومیٹیکلی اینڈ گلوبل میں میڈیا وائز دس از فرسٹ ٹائم کہ پاکستان has been able to at least sell its view point. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انڈیا نے دہشت گردی کی تھی مشرقی پاکستان اور سقوط ڈھاکہ ہوا, تو دنیا کا کوئی بندہ کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کا کرم ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ ہوتی رہیں گی. اسی طرح جو ڈپلومیٹک پریشرز ہیں, انفارچونیٹلی یہ بھی ایک حقیقت ہے, اور یہ جو میڈیا کے پریشرز ہیں, یہ جو ہنود و یہود کا گٹھ جوڑ ہے, یہ جو زائنسٹ اور ہندتوا کا جو ایک ایکسس آف ایول ایکسس ہے, اس کے اوپر اس کا اثر کوئی نہیں. آپ نے دیکھا نتن یاہو کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی جو کچھ کہا, یو این او نے بھی کہا, ریزولوشن بھی ہے, اس نے تباہی و بربادی کر دی اور ہیومن رائٹس کی وہ دھجیاں اڑا دیں جو کہ میرے خیال میں انسانی تاریخ میں اس کا مثال نہیں ملتی. اسی طرح انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی انہوں نے تقریباً 2000 ینگسٹرز جو ہیں ان کو پکڑا ہے کشمیریوں کو, آفٹر دس ان کا جو انسیڈنٹ ہوا جس کی ہم نے مذمت کی اور ہم نے کہا جوائنٹ انکوائری کریں, تو وہ ہے. ابھی یہ جو ان کے طیارے رات کو آف کورس ہم نے اپنے ڈیفنس ہی کیا ہے صرف,
تو ان کا یہ کلاسل لاس ہے. دیکھیں انہوں نے یہ 36 طیارے جو لیے ہوئے ہیں رائفل، یہ $9 بلین کے ہیں، اور $1 بلین میں 4 طیارے آتے ہیں. ان کے 5 گرے ہیں، 3 رائفل ہیں، ایک Su-30 ہے اور ایک میگ والا ہے. تو $1 ارب سے زیادہ کا نقصان تو صرف اس کا ہے. ان ایڈیشن ٹو جو اسلحہ گولہ بارود پھونکا ہے، جو 80 جہاز ایئر بارن کی ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان کا جو باقی ان کی بڈوری بلج کے اندر وہ جو ان کی کمانڈ پوسٹ ہے اور بہت سی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہوں گی. تو یہ تو ابھی صرف جنرل صاحب وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جنرل صاحب وہاں تو دیکھیں جتنا جنون انہوں نے پھیلا دیا اور ان کے انڈیا کے میڈیا نے کیا، اس کے بعد تو وہاں تو ایک مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی حساب جس طرح قومی سلامتی کمیٹی میں یہ طے ہوا کہ ہدف بھی ہم طے کریں گے، وقت کا انتخاب بھی ہم کریں گے، طریقہ کار بھی ہمارا ہوگا، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حساب بھرپور طریقے سے چکانا ہے؟ رات کو تو ہم نے صرف دفاع کیا. نہیں، اس میں ایڈیشن یہ کر لیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اب نئی اگر کارروائی وہ نہیں کرتا تو ہم نہیں کریں گے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر، کیونکہ رات ہم نے جواب دے دیا ہے. دیکھیں جو سٹیٹ ہے نا، وہ ساری چیزوں کی کنسیڈریشن کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ بیسٹ رسپانس کیا ہوگی. اٹ کانٹ بی آن دی ڈراپ آف دی ہیٹ کہ فوری طور پہ. ابھی دیکھو ان کا جو ایشو ہے تو آج 15 یا 16-17 دن کے بعد انہوں نے بڑھ کے مار کے الٹیمیٹلی مسجد پہ حملہ کیا اور بچوں پہ حملہ کیا. انڈیا کی جو آرمی ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، میں خود وار ویٹرن ہوں، آنیسٹلی یہ کسی بھی پچڈ بیٹل میں پاکستان کی ہارڈنڈ آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چونکہ ہمارے اوفینسو ڈیزائن ہو نا، تو اوفینسو کے لیے آپ کو 3 گنا زیادہ طاقت چاہیے ہوتی. ڈیفینس کے لیے آپ 1/3 بھی ہیں، اور آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کے اندر ایک کاز آف وار ہے کہ کیوں ہم لڑ رہے ہیں، جس میں ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کی عزتیں محفوظ کرنے، نظریے کو بچانے کے، اور وہ آپ کی ول ٹو فائٹ کو جنریٹ کرتی ہے. تو ہمارے لوگ تو تھوڑا سا انریریم کر کے کرتے ہیں. ہماری تاریخ میں جو 2-3 پچ جنگیں ہوئی ہیں، وہ ایک 65 وار میں انہوں نے لاہور پہ قبضہ کرنے کے لیے تو BRB پہ ان کے دانت کھٹے ہوئے اور یہ پیچھے چلے گئے. نمبر 2 آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ پہ قبضے کے لیے یہ آگے آئے، اور چونڈا کے گراؤنڈ میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سویرسٹ بیٹل ٹینکوں کی ہوئی، اس کے اندر بھی ان کے دانت کھٹے ہو گئے. اور ابھی بھی یہ کہیں کسی لیول کے اوپر بھی اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ چور دروازے سے یہ بالا کوٹ کے جا کے کووں کو مار دیں گے. یہ ایک مسجد جو ہے اس کے اندر ایکسوزیٹ میزائلز جو ہے اپنا لگا کے تو وہ لگا دیں گے. تو اس لیے آئی ایم شور کہ پاکستان سارے پروز اینڈ کانز دیکھے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کرے گا، بین الاقوامی ماحول کو دیکھے گا، بین الاقوامی انٹینشنز کو دیکھے گا کہ وہ کیا ہیں، اور آگے چل کے تو پھر وہ اپنی اسٹریٹجی بنائے گا. ہم اپنا دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو ان کا ٹیررزم کا اٹیک یہ کہتے ہیں، وہ تو ذمہ دار پاکستان ہے نہیں. دیر از نو کوشچن. یا تو ہمارے اوپر ذمہ داری آئی ہو، انہوں نے UN کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، ان کو لے جاتے اور ان کو کہتے کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ ہمارے پاس پروف ہے، تو پھر ہم کہتے کہ یہ ٹیررزم کی رسپانس ہے، چونکہ یہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ ہمارے کوئی لوگ، اگر حکومت نہیں بھی تو کوئی لوگ انوالو تھے. لیکن یہ تو ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے وائلیشن کتنی کی ہیں. نمبر 1 یہ وائلیشن انہوں نے کی ہے سیز فائر کی، ہماری جو آپس میں ہوئی ہے، لائن آف کنٹرول. نمبر 2 انہوں نے ورکنگ باؤنڈری پہ وائلیشن کی. نمبر 3 انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی. نمبر 4 انہوں نے ایئر سپیس کے اوپر، جب میزائل کسی کنٹری میں ڈاکتے ہیں، آپ میزائل اوپر سے بھی نہیں گزار سکتے کسی اور جانے میں، آپ نے ایئر سپیس کی وائلیشن کی. آپ نے آبی ذخیرے پہ حملہ کیا، تو یہ وائلیشن ہے جنیوا کنونشن کی، یہ وائلیشن ہے ویانا کی کنونشنز، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹریٹی آف ٹریٹیز ہے، جس کے اندر تحفظ ہے ہر ٹریٹی کو، اور آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے نا کہ مادر پدر آزاد، ان کو پتہ ہے پیچھے امریکہ بھی ہے اور بھی ہمیں پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، تو جو مرضی ہے کر دیں. یونائٹڈ نیشن از نائدر ہیئر نار دیئر. تو دیٹ از دی ریزن کہ ان کا کھلا ہوا ہے. تو پاکستان کو دیکھ کے رسپانس دینی چاہیے. جن صاحب یہ فرمائیں کہ ہم نے یہ کہا، فیصلہ کیا کہ پانی روکنا جو ہے وہ ایکٹ آف وار ہے. اب انہوں نے اس سے بھی اگلا قدم اٹھا لیا کہ ہمارے 2 ڈیموں پر حملہ کر دیا.
نوشیری اور نیلم جہلم پر. تو یہ ایکٹ آف وار ہو گیا ہے. اب ہمیں جواباً کیا کارروائی آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں ایکٹ آف وار صرف یہی نہیں ہوا, یہ رات کو جو اٹیک کیا انہوں نے, یہ بھی ایک پریمپٹیو ایک جارحیت ہے ایک سوورن کنٹری کی, اور آپ انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس نہیں کرتے. تو دیر فور ایز فار ایز دے آر کنسرنڈ, انہوں نے تو ایک آلموسٹ انڈکلیئرڈ وار کو ڈکلیئر کیے بغیر انہوں نے یہ پاکستان کے اوپر حملے کیے. ابھی پاکستان نے اپنی رسپانس دیکھنی ہے نا, فار شور. دیکھیں اس کے اندر آپ کی دو تین چیز ہوتی ہیں. ایک تو کائنیٹک رسپانس ہوتی ہے جو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی دیا تھا, ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. دوسری ہوتی ہے کنونشنل ڈپلومیسی, جس کے اوپر آپ اپنے دوستوں یاروں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں. تیسری ہوتی ہے آپ کی لیگل ڈپلومیسی, جس میں آپ یہ جو ٹریٹیز ہیں جو آپ کے ٹرانس انٹرنیشنل بارڈر جو واٹر ویز ہیں ان کے اوپر بہت سی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں. اپر ریپیرینز کا کیا رائٹ ہے, لوور کا کیا رائٹ ہے, سٹریمز کو آپ ڈرائی نہیں کر سکتے, آپ کسی ایک معاہدے کو یک طرفہ طور پہ توڑ نہیں سکتے. تو یہ لیگل بیٹلز بھی ہیں ان کے اوپر. تو یہ ملٹی پرونگڈ رسپانس پاکستان کی ہوگی اور وہ آگے چلے جائے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم عالمی برادری کو یہ باور کرائیں کہ جناب مسئلہ کشمیر اگر حل نہیں ہوتا تو آپ تیار رہیں ہر 2-4 سال کے بعد 10 سال کے بعد پاکستان اور بھارت دو نیوکلیر پاور جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اور خطرہ منڈلا رہا ہوگا ایٹمی جنگ کا. تو کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے؟ اور اس وقت چونکہ ہمیں سفارتی سطح پر میڈیا کی سطح پر ایج ہے بھارت پر, دنیا نے ان کی بات نہیں سنی, ہماری بات سنی بھی ہے مانی بھی ہے, تو یہ بات بھی ہم منوا سکتے ہیں. جی ارشاد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اور اس ساری پاکستان انڈیا کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں, دشمنی ہے, اس کی ایک وجہ تو یہی ہے نا کہ ان کے اندر پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کی گریس ہی نہیں ہے. وہ تو پاکستان ہے, لیکن سیکنڈ جو اریٹینٹ میجر ہے وہ کشمیر کا ہے. اور اس کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹرز کے مطابق. آج سے ارشاد صاحب تقریباً 5-1 سال پہلے, ابھی یوکرین جنگ نہیں شروع ہوئی تھی, تو میں میرے خیال میں لاہور میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج کو یہ بین الاقوامی سیکیورٹی چیلنجز کے اوپر بات کر رہا تھا. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں لنڈن گیا یونیورسل پیس فیڈریشن میں, تو انہوں نے کہا جی یونیورسل جو پیس ہے وہ کیسے ملے گا. میں نے ان کو کہا آپ کے 4 فلیش پوائنٹ ہیں نیوکلیئر. نمبر 1 اس وقت میں نے کہا ایک یوکرین ہے, نمبر 2 میں نے ان کو کہا پیلسٹائن اور یہ مڈل ایسٹ کا ہے, وہ سارے ڈارمنٹ تھے. نمبر 3 ساؤتھ چائنا سی, تیوان اور چائنا کی کنٹینمنٹ جو آپ کر رہے ہیں. اینڈ 4th لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از کشمیر, بیکاز 2 نیوکلیئر پاورز ہیں. آپ یہ دیکھیں 1 بائی 1 کر کے یہ سارے ایکٹیویٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور دنیا کو سوچنا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم میں ایک قتل ہوا تھا ایک پرنس آرچ ڈیوک فرڈینینڈ آسٹریا میں, اور جنگ لگ گئی اور 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے. ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر بم چل گئے نیوکلیئر کے. تو یہ خدا کے واسطے ہم اپنی اس تباہی جو انسانیت کی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ نتن یاہو اور مودی جیسے جو درندے ہیں ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. اور بین الاقوامی جنرل صاحب کوشچن از دیٹ, جنرل صاحب کوشچن یہ ہے کہ نیتن یاہو تو جو کرتا ہے اس کے سامنے بے بس لاچار غزہ کے مسلمان ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں. مودی کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک فنکشنل اسٹیٹ ہے, پاکستان کے پاس تگڑے ہتھیار ہیں, اور اس کے باوجود وہ یہ سب کر رہا ہے. یہ ایڈونچرزم آخر وہ کسی شے پہ تو کرتا ہوگا. اگر امریکہ کی شے پہ ہوتا تو ابھی امریکہ سفارتی اعتبار سے تو اس کا کوئی نہ کوئی دفاع لیتا. وہ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے, وہ یہ کرتا بھی جا رہا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ کر رہا ہے وہ تگڑا بھی ہے. تو پھر اس کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ پیلسٹینین یا غازہ کی پٹی کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہ مودی جو ہے وہ نتن یاہو ہے. نتن یاہو تو بالکل 1 سائیڈڈ ایشو ہے اور وہ بیچارے نہتے ہیں, تو اس لیے وہاں تباہی و بربادی ہے. یہاں انڈیا پاکستان میں ابھی اس نے تھوڑی سی پن پرک کا کیا نا اپنے طور پہ. ان کے اندر وہ جرت تو نہیں ہے کہ یہ آگے آئیں اور لڑائی کنونشنل میں آگے شامل ہوں.
ان کی جو تباہی ہے وہ جو اس کی اٹراسٹیز ہیں وہ کشمیر سینٹرڈ ہے. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ تو پورا ویسٹ کی جو ہے وہ بالکل خابیدہ ہیں, ان کے ضمیر خابیدہ ہیں. نہ امریکہ اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہے, نہ کوئی اور کہتا ہے کہ جی وہاں ہیومن رائٹس کی کیا ہے, نہ ادھر انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤڈ ہے, اور ان کو تو ایک ناکہ بندی کی ہوئی ہے. یہ کشمیر جو ہے یہ موسٹ ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا ہے ود دی آرمڈ فورسز, یعنی سویلین ٹو آرم فورسز ریشو دنیا میں اتنی نہیں ہے جتنی ہر خاندان پہ ایک ہندو جو ہے وہ لے کے اپنا نیزہ تان کے کھڑا ہے. تو اس لیے ادھر وہ جرت وہ نہیں کر سکے گا, اور ہمیں جو رسپانس دینی ہے پاکستان کو وہ ایک تو میں نے کہا کہ کائنیٹک رسپانس اپنی دیں, پلس میں نے ڈپلومیسی کی بات کی, لیگل ڈپلومیسی کی, پلس ہمیں اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا ہے, ہمیں قومی یکجہتی میں جانا ہے. یہ بیسٹ ریونج ہے. آپ اکنامک ریوائیول کی بات کرنی ہے, اپنے دوستوں میں اضافہ کرنا ہے, اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے, اور اپنے ڈیٹرنس کو ایبسولوٹلی پوٹنٹ بنانا ہے. اچھا, یہ واقعہ ہوا پہلگام کا, اس کو بنیاد بنا کر اس نے پاکستان کی جو بین الاقوامی سرحد بھی عبور کی, ہمارے جو ایئر سپیس تھی اس کی وائلیشن کی, اس نے 26 جو نہتے اور معصوم شہری تھے ان کی جانیں لے لیں. اب اس کا 5 جہاز جو ہیں وہ ہم نے نشانہ بنائے, 7 جو ہیں ڈرون ہیں وہ مار گرائے ہیں, بے عزتی اس کی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ سبق حاصل کرے گا, باز آ جائے گا, یا اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی جو سیاست ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان حقارت, پاکستان نفرت پہ مبنی کرتی ہے. جو بندہ پاکستان کے خلاف کھل کے بولتا ہے اس کو, اور خصوصاً بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کا, اس نے پہلا بھی اوور جنرل الیکشن جیتا تھا تو اسی زور پہ پلوامہ میں کیا, اور پھر بعد میں اتنا ابھی یہ کیا تو بہار کے الیکشن ہے اور باقی ہیں. لیکن ابھی انڈین جو پبلک ہے اور میڈیا ہے وہ بھی جاگا ہوا ہے, ان کو بھی پتہ ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. میں صبح جب یہ سنا کہ رافیل جہاز, تو میں کہتا تھا کہ ایک جہاز بھی ان کا رافیل گرا ہو تو اٹس اے ویری بگ نیوز. اور پھر میں نے بی بی سی پہ گیا تو انہوں نے 3 کنفرم کیے, پھر انڈیا نے خود وہ کنفرم کیے, پھر ایک سری نگر سے خبر آئی کہ فلاں ہاسپٹل میں 3 پائلٹ زخمی ان کی جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. مودی کو اس کا جواب دینا پڑے گا, پوری قوم کو. یہ جو رافیل ہیں یہ بہت لیٹسٹ سٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارمز ہیں, اور ان کے اوپر آپ ناوز قسم کے پائلٹس بٹھا کے 3-4 سالوں کے اندر بھی 5 سالوں بھی ٹریننگ نہیں ہوتی, ساری عمر لگ جاتی ہے. اور ان کو تو وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ آپ کے پاس آئی فون آ جائے تو آپ اس سے صرف کال کریں, چیٹ کریں, گڈ انف, آپ کو اس کے باقی فنکشنز کا ہی نہیں پتا. تو دیر فور آئی تھنک کہ گریٹ, ان کے کو 800-900 جہاز ہیں ٹوٹل, ان میں سے 55% جو ہیں وہ آف روڈ ہیں اور وہ سروسیبلٹی کے قابل نہیں ہیں. اور ابھی بھی کچھ جہاز جو مگ شگز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہوا میں معلق تابوت ہیں, ان کو جدھر بھی لے جائیں, اور نہ پائلٹس کی وہ ٹریننگ ہے. ہمارے اللہ کا کرم آپ نے دیکھا کوئی لاس کیے بغیر اور ان کے اندر جائے بغیر آپ نے کر لیا. تو آئی ایم شور خدا کے کرم سے پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. جی ٹھیک, بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ذرا ڈپلومیٹک جو پہلو ہے اس پر بھی غور کر لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا شرمناک ہے کہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے, اس کے بعد رشیا بھی, برطانیہ بھی, یہ دیگر ممالک بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. اب کیا آپ اس صورتحال کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سفارتی سطح پہ کوئی سیز فائر ہوگی, کوئی معاملہ رکے گا, یا معاملہ رکے گا تو پاکستان جواباً کوئی کارروائی کرے گا اور اس کے بعد جا کے رکے گا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ جو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی یا بھارت کو ناکامی ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ اتنے بار ڈرامے کر چکا ہے کہ عالمی برادری نے سمجھا کہ یہ تو اس کی عادت ہی ہو گئی ہے ہر سال 2 سال 3 سال بعد کوئی کارروائی کرنی اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دینی ہے. ایک تو وجہ یہ ہوئی. امریکہ میں ایک کلچر آیا ہے کئی سال سے, آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں کوئی ایک اٹھتا ہے پاگل جنونی, وہ جا کے پوری فیملی کو یا کسی سکول میں جا کے فائرنگ شروع کر دیتا ہے, یا 2 دوست ہیں وہ اٹھتے ہیں اور جا کے کسی ٹرین میں کسی بس میں کسی پارک میں وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. تو امریکہ نے اور یورپ نے اس کو اس انداز میں بھی دیکھا کہ یہ کوئی جنونی ہو سکتے ہیں, انہوں نے ایسی کارروائی کی ہو اگر یہ بھارت کہہ بھی رہا ہے, لیکن اس واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ ثابت کرنا یا پاکستان کو اس میں ملوث کرنا اتنا آسان نہیں ہے جبکہ کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے. یعنی بھارت کے بارے میں بدگمان وہ پہلے تھے, اور اس طرح کے واقعات جب یورپ میں امریکہ میں آپ نے دیکھا ایسے واقعات ہوئے, چھرا لے کے ایک بندہ جا رہا ہے, امریکہ میں ایسے واقعات ہوئے, ہر 2 3 4 مہینے کے بعد کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی طرح کا واقعہ لگتا ہے, تو اس لیے انہوں نے بھارت کی کسی بات کو سیریس نہیں لیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یوکرین میں جنگ ہے جس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, غزہ میں جنگ ہو رہی ہے, عالمی سطح پر ایک کرائسس ہے, بحران ہے معاشی اور اقتصادی, اور اس میں اگر 2 نیوکلیر پاور جنگ کی طرف چلتے ہیں تو وہ اس عالمی بحران کو کئی گنا زیادہ سنگین بنا دیں گے. اس لیے بھی امریکہ اور یورپ نے بھارت کی بات نہیں سنی, بھارت کے نیریٹو کو بائی نہیں کیا, اور بھارت کو, لیکن بھارت اسی خمار میں رہا کہ طاقت کے نشے میں رہا کہ مجھے یہ حق حاصل ہے. بھارت خواہ مجھے امریکہ روک رہا ہے, یورپی یونین روک رہی ہے, چین روک رہا ہے, ترکی روک رہا ہے, سعودی عرب اور ایران روک رہے ہیں, لیکن مجھے کر گزرنا چاہیے. اور اس کا نتیجہ اس نے رات بھگت لیا, دیکھ لیا. لیکن اگر اس معاملے سے آگے بڑھنا ہے تو ابھی نہیں, یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے. جب ہم اپنا جواب دے دیں گے جو ہم پر واجب ہو چکا ہے, فرض ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے 26 شہری شہید ہوئے ہیں, ہمارے 44-45 لوگ جو ہیں زخمی ہیں, ہمارے ایئر سپیس اور جو سرحد ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور ایک جارحیت مسلط کی گئی ہے, تو اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد میز پر ہمیں بیٹھنا چاہیے اور میز پر ہمیں سر فہرست جو ہے مسئلہ کشمیر رکھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, ہمیں کموڈور ریٹائرڈ محمود الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ محمود صاحب آپ کے وقت کا. محمود صاحب, کل رات سے لے کے اب تک سارے منظر ساری تصویر آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو میں بہاولپور میں ہوں. آج جہاں جو جنازے پہ میں نے پاکستانی قوم کا ولولہ دیکھا, دیٹ از کوائٹ آبویس, وہ بہت بڑھ گیا. لیکن اب جو فیصلہ ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں, اور پھر جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے, اور اس کے بعد جس طرح ارشاد صاحب بات کر رہے ہیں, تو اب جواب دینا فرض ہے. تو یہ فرض کب تک پورا کر لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, بہت شکریہ. دیکھیں, جو انہوں نے کرنا تھا ان کی مجبوری تھی, کیونکہ نریندر مودی صاحب جو ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جنونی شخص ہے اور اس کا محور نفرت ہے. اس کو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بیرونی طور پہ اس کو ایک دشمن چاہیے جو پاکستان کی شکل میں اس نے مطلب اپنے لوگوں کو پریزنٹ کیا, اور اندرونی تھریٹ کو مسلمانوں کو پیش کرتا ہے. انہوں نے یہ ہمیں جو ہے یہ بزدلانہ کارروائی جو کی ہے, الحمدللہ ان کو جواب تو ملا ہے. ہم نے کم از کم 5 جہاز مار گرائے ہیں, ان کے ڈرون مارے ہیں ہم نے, ان کے باقی جو ہے نا ہم نے اٹیک کیے ہیں. لیکن جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے اختیار دے دیا ہے. اب یہ کہنا کہ ہم کہاں پہ اٹیک کریں گے, کس کو ٹارگٹ کریں گے, کس وقت کریں گے, اس کا تعین جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری افواج کر رہی ہیں. اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگ اس وقت جتنے اچھے اسٹیٹ آف پریپیئرنس میں ہیں وہ کبھی بھی نہیں تھے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح جو رات
1-1:30 बजे जो डॉग फाइट हुई है, हमारे तकरीबन 22 के करीब 22-23 जहाज थे और उनके 70 से ज्यादा जहाज थे जो ये नॉर्थ में जो है ना जो जिसे डॉग फाइट कहते हैं वो हुआ, और 3 राफेल जो है वो गिराना, इस राफेल उनके बकौल स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। और ये मैं सैल्यूट पेश करता हूँ अपने जो पाकिस्तान एयरफोर्स के हमारे पायलट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और बाकी नेवी और आर्मी भी इंशाल्लाह तैयार हैं, दे विल रिस्पॉन्ड। और कैसे करते हैं, लेट्स लीव टू द प्रोफेशनल्स, वो करेंगे और उसका जवाब जाएगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि एक वार करोगे 5 सहोगे, सो दैट्स द पॉलिसी। अच्छा कमर साहब, ये उन्होंने एक तो ये किया कि जी वायलेशन की हमारी कौमी सरहद की और एयर स्पेस की, दूसरा हमारे 2 डैम्स को भी उन्होंने निशाना बनाया, और हम ये कह चुके हैं कि एक्ट वार होगा अगर पानी रोका गया। तो इसके बाद जो है ये मामला बढ़ेगा, या अगर हम जवाब देते हैं तो उसके बाद जवाब नहीं आएगा, और भारत के लिए सबक हमने भारत को दे दिया है, और उसके बाद वो बैठ जाएगा खामोश होके और यही समझेगा कि ठीक है जी हमारी फेस सेविंग हो गई है, या ये मामला आगे बढ़ता नज़र आ रहा है? जी देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा, और उसने ये हरकत जो पानी के जो डैम के ऊपर अटैक करके तो राह खोल दी है। अब पाकिस्तान आजाद है, उनका आपको पता है कि हमसे ज्यादा डैम उन्होंने बनाए हुए हैं, सतलज पे भी हैं, ब्यास पे भी हैं, और जैसे अब मोदी साहब कह रहे हैं कि हमारा पानी रोकेगा। अब तो अगर हमें एक चपेट मारी है डैम की उसमें, तो इंशाल्लाह 5 चपेड़े 5 मुक्के तो खाएगा, एंड वी विल स्ट्राइक ऑन द, मतलब ये उसने राह खोल दी है, नंबर 1। नंबर 2, एस्केलेशन तो होगी, लेकिन ये देखिए कि दोनों इस वक्त एटमी ताकतें हैं, और एस्केलेशन उस वक्त होगी क्योंकि अगर ये चीज आगे जाती है तो फिर याद रखिएगा कि ये चीजें जो है ना बैनुल अक़वामी सरहदें जो है इसके पार फिर इंटरनेशनल टेरिटरीज भी इस शौक को जो है ना वो बर्दाश्त करेंगी। और इस वक्त दुनिया जो है इतने अच्छे स्टेट ऑफ अफेयर में नहीं है, 2-3 जगह पे वॉर्स चल रही हैं, तो 2 न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स में वॉर जो है इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। तो ये एक पागल शख्स है वहां पे, उसको समझाना चाहिए, सेम वॉइसेस जो है इंडियन लोगों को उन्हें बताना चाहिए कि ये जंग की तरफ लेके जा रहा है जो ना उनके हक में होगी ना हमारे हक में होगी, ये हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है। अच्छा, ये माहिराना राय दीजिए कि ये जो राफेल तैयारों का तो बहुत चर्चा था, और मोदी ने कहा था कि काश 2019 में हमारे पास ये होते तो वो अभिनंदन वाला एपिसोड ना होता, तो अब क्या वजह हुई कि वो तैयारे जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुए भारत के लिए, और 3 तैयारे एक ही हल्ले में हमने मार गिराए हैं? तो इसकी वजह क्या है? उनके यहाँ महारत की कमी है, उनके यहाँ बददिली है फ़ौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, क्या वजह है? देखिए जी, अंग्रेजी में कहावत है, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, हालांकि वो कहते हैं हमारे इस दफा जो तैयारे थे वो सारे चीनी साख्त के थे, J-10 चेंदो और JF-17 थंडर, और उनके ऊपर PL-15S BVR जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए हैं, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है हमारे पायलट्स की। इनके साथ में हमारे एवैक्स ने 22 जो है बिलमुकाबल 70 के, आप देखिए बहुत कम नंबर है मतलब उसके लिहाज से, बट स्टिल दे मैनेज कि उन्होंने 3 राफेल, एक Su-30 Su-30 जिसे कहते हैं, एक MiG-29, और इसके अलावा काफी सारे नंबर जो ड्रोन्स के, आई एम नॉट श्योर, जो लास्ट काउंट था वो 3 था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वापस लैंड कर गए। तो ये महारत है हमारे अच्छे तरबियत की, पायलट्स की, हमारे जो अफवाज का मोराल है वो बुलंद है। मेरे पास एक इंडियन चैनल से वो पूछ रहे थे जंगी, उसका मैंने बताया कि जी देखें, हम लोग शहादत पे यकीन रखते हैं, आप लोग हमारे साथ ज्यादती करें, हमें पता है कि हम मर जाएंगे तो हमने इंशाल्लाह जन्नत में जाना है, तो उनका ये ईमान तो नहीं है ना, हमारा तो ईमान है कि हमारे। अच्छा महमूद साहब बात ये है, महमूद साहब एक और ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है, जब किसी महाज पे या किसी मोर्चे पे या किसी लड़ाई में आप सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं, ऑब्वियसली दैट मीन्स कि आप अब सरेंडर कर रहे हैं, आप अपनी शिकस्त को मान रहे हैं, लेकिन वो नहज कौन सी होती है, वो मौका कब आता है कि आप बेबस होकर ये सब काम कर रहे होते हैं?
देखिए इंडियन जो है ना वो भी काफी पढ़े लिखे हैं, उनको भी शऊर है कि ये जो काम इनसे कराया जा रहा है, ये इलेक्शन जीतने के लिए इस वक्त उनकी 2 रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं और ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी है बीजेपी वाले, कि हम दिफा कर सकते हैं। और इस वक्त जिस तरह उनका जो भगवद गीता में जो अर्जुन का कैरेक्टर है ना उड़ता हुआ आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को वो देख रहे हैं कि मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरे साथ में ऐसे जहाज हैं, मैं आई विल प्रिवेल अपॉन अपोनेंट्स, मैं हूं जो आप लोगों को बचा सकता हूं मैं। लेकिन ये चीज नीचे अब लोग समझ रहे हैं कि ये सब कुछ कर रहा है अपनी जाती तशहीर के लिए, वो नफरत का एलिमेंट डाल रहा है। तो उनके जवानों में बदली है, मतलब आई नो उनका जो मोरल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोरल उस लिहाज से काफी मतलब ज्यादा है। आप ये सोचे ना कि हमने अपने से 3-4 गुना बड़े अदवी तौर पे बड़े दुश्मन को रोका हुआ, ना सिर्फ रोका हुआ है बल्कि उसको हम अच्छी खासी जिक पहुंचा रहे हैं। तो आप कौम को हमारी तरफ से पैगाम दें, इंशाल्लाह मतलब आर्म फोर्सेस विल नेवर डिसअपॉइंट द नेशन, मतलब उनको कभी भी ये नहीं होगा कि हम किसी भी तरीके से जो है ना वो दुश्मन को जवाब ना दे पाएंगे। हाँ, कब देते हैं, कैसे देते हैं, किस तरीके से देते हैं, अब इसमें पॉलिटिकल विल भी आ जाती है, उसके साथ साथ में हमारी अपनी टाइम ऑफ चूजिंग भी आती है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जंग का ख़तरा अभी टला नहीं है, अगर हम जवाब देते हैं, भरपूर जवाब देते हैं, उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा पुरजोश जवाब देते हैं, तो आप समझते हैं कि उसके बाद मामला रुक जाएगा या जंग का ख़तरा बढ़ जाएगा? देखिए अब ये कहना कि हमारे जवाब के वो आगे क्या वो करेंगे, उनको पता है उन्होंने कुछ किया तो फिर भी हम उसका फिर जवाब देंगे, तो ये तो टेट फॉर टेट रिटेलिएशन ये तो जारी रहेगी और ये फिर अनएंडिंग एस्केलेशन की तरफ चीज जाएगी, जो उनको इस चीज का इदराक है, उनको पता है, और ये अभी नहीं हो रहा, मुसलसल हो रहा है। आप देखें ना, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि वो हमारे साथ क्या करते चले हैं, और ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब आप एक किताब लिखी है एलिस डेविडसन ने, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, 905 या 907 सफ़े की किताब है, जिसमें उन्होंने मुंबई ऑपरेशन को बड़ी बारीक बीनी से उसका एनालिसिस किया कि जो नवंबर 2008 में जो किया था इंडिया ने, वो अगेन इट वाज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो मुंबई अटैक्स कराए थे। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, मुंबई हो, या उससे पहले 2001 के जो इनके राज्यसभा पे जो वो अटैक हुए थे, ये सारे के सारे जो है ना देयर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो खुद से कराए गए हैं, ताकि पाकिस्तान को और कुछ जो नाम नेहाद तंजीमें हैं उनको मुलविस किया जा सके। ये इनका जो है ना वतीरा रहा है और इनको जवाब देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो आप देखें पठानकोट में कबूतर पकड़ा जाता है, ये पाकिस्तान की तरफ से, कोई पटाखा वो होता है, ये ISI ने कराया। नरेंद्र मोदी साहब को बुरा ख्वाब आता है तो वो भी मतलब पाकिस्तान की वजह से है। इट हैज गॉट टू बी put to a stop somewhere। तो ये I think it is high time कि उनको बताया जाए। और अच्छा महमूद साहब ये बताइए, महमूद साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच है, आप क्या समझते हैं कि ये डिप्लोमेटिकली कैलकुलेटेड है, बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दिया गया अपना मुद्दा, या इसमें मजीद एग्रेशन होना चाहिए था? देखिए जी, मेरा ताल्लुक तो दिफा से है। ऊपर वजीर आज़म साहब क्या कहते हैं, कैसे वो करते हैं, उनके और भी बहुत सारी चीजें उनके मतलब होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, जंग जो है मसले का हल नहीं है, जंग से जितना बचा जा सके, लेकिन ये दोनों फरीकों को जो है ना समझना चाहिए। अब एक तुला हुआ है कि जी मैंने चपेट मारनी, हमारे 26-27 लोग शहीद हुए हैं, मस्जिदों पे अटैक उन्होंने किए हैं, और उसके मुकाबले में फिर आप हमें कह रहे हैं कि आप रेस्ट्रेन करें, मतलब दुनिया हमसे वो करेगी जी आप ना हो करो। बल्कि इंडिया ने गारंटी भी मांगी है अमेरिका वगैरह से कि हम ये छुरली छोड़ेंगे, मारेंगे, और पाकिस्तान को बोले कि वो काउंटर अटैक ना करे। अबे क्यों नहीं काउंटर अटैक करे, आप आके हमारे घर में वो मारेंगे तो हम नहीं वो करेंगे। हम वजीर आजम साहब की अपनी मजबूरियां हैं, मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए और थोड़ा सा जो है ना उससे बढ़कर देना चाहिए। सो दे शुड अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करेंगे ना तो इससे जो है ना इससे बुरा उनको जवाब मिलेगा। जी बस जी ठीक।
بالکل ٹھیک ہے محمود صاحب، بہت شکریہ. محمود الرحمان صاحب، کموڈور ریٹائر الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب ایک ون لائن کمنٹ آپ کر دیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے، اگلے 24 گھنٹے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ نہیں، آپ بہاولپور کا ہمیں بتائیں نا. بہاولپور آپ گئے، وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ یہ تو اس جگہ پہ آپ گئے نا جہاں اٹیک ہوا ہے. ارشاد صاحب بہاولپور میں جی ایگزیکٹلی جب بہاولپور میں آج دن کو پہنچا تو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. زندگی معمول کے مطابق تھی، بازار کھلے ہوئے ہیں، تمام معاملات چل رہے ہیں. ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہاں پہ کچھ ہوا ہے. البتہ سوگوار ضرور تھی شہر کی جو فضا ہے. لیکن آج ارشاد صاحب ہسٹوریکلی بہاولپور کے لوگ نکلے ہیں اور ہر گلی میں، اور بالخصوص جو ڈرنک اسٹیڈیم ہے جہاں پہ یہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے شہداء کی، وہاں پہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر کی صدائیں تھیں اور بہت بڑا اجتماع تھا. تو لوگ کافی زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے پاکستان کے حق میں. اور ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اجازت لیجئے. تو بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.